حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پہ ثابت قدم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان سے ہٹ کر آپ حیوانات کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، ان کو بھی اپنی زندگی جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خدا نے ان کے اندر فطرتی طور پر وہ چیز عطیت کر دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ایک جانور کو بھی دیکھیں گے تو جو اس کی ماں ہے اس کے اندر ایک فطرتی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو مختلف غرائز خواہشات رکھی ہیں ان کو اس قدر یہ فطرت میں چیز رکھی ہے کہ ان غرائز خواہشات کو کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ اگر کسی جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے ہمکنار کرتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام مرنے سے پہلے خدا اسے اس کیفیت سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اب جیسے کہ در حقیقت امام سے یہ سوال ہوا تھا کہ امام اگر روئے زمین پر موازنہ کیا جائے انسانوں کا جانوروں کے ساتھ تو حیوانات کی تعداد زیادہ ہے، انسانوں کی تعداد کم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمیں انسان کی کمریں نظر آتی ہیں، جو مر جائے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں جا بجا مرے ہوئے حیوانات نظر نہیں آتے، ہمیں درندے جگہ جگہ مرے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور تو یہ چاہیے جتنی زیادہ ان کی تعداد ہے کہ ہمیں بستیوں میں ہر گلی محلے میں مرے ہوئے جانور نظر آنے چاہیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے اندر یہ چیز وضعیت کرتی ہے کہ جب اس کا وقت آخر ہوتا ہے وہ عبادتوں آبادیوں سے دور بیابانی میں چلے جاتے ہیں، وہ شہروں کو چھوڑ کر صحراؤں بیابانوں میں چلے جاتے ہیں، اور اپنی آخری موت سے جو اللہ نے اس کے اندر ایک کیفیت پیدا کی ہے مرنے سے پہلے، اس کے تحت گویا وہ اس چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ بیابانوں، صحراؤں اور جنگلوں میں مرنا پسند کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان مخلوقات کو جو مکلف نہیں ہے ان کے اندر بھی یہ ہدایت کی چیز وضعیت کی ہے، لیکن جو انسان ہے چونکہ وہ مکلف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کے دن پاس پوس کرنی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے انبیاء، رسول اور ائمہ علیہ السلام بھیجے، اور ان میں یہ ہے کہ کچھ ایسے اصول تھے جنہیں تمام اللہ کے ہادیوں نے آ کے لوگوں کو منوائے، جیسے توحید ہے۔ جناب آدم سے لے کے آخری حجت خدا تک ہر ایک نے خدا کی توحید کی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کی توحید کی بات کر رہا ہو، پیغام دے رہا ہو، باقی ہادی توحید کا پیغام نہ دیتے ہوں۔ اسی طرح اپنے سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی نبوتوں پہ ایمان لانا یہ بھی ہر خدا کے پیشوا اور رہبر کے ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور اسی طرح قیامت کے دن پہ ایمان رکھنا یہ بھی ہر نبی، ہر رسول اور ہر امام کے منشور کے اندر شامل تھا۔ اس لیے ہر انسان کو پہلے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو ہدایت کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے ہادیوں نے ہمیں نظام دیا ہے، کہ میں اسی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اگر اس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس نظام کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہا تو اسے اس نظام اور دستور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس ہدف اور مقصد کی خاطر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور وہ جو ہم سے چاہتا ہے ہم اس مقصد سے غافل نہ ہو۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور امید کی بلندی کے درجات کے لیے مل کے بلند السلام اس ہفتے کے اگر اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، ایک اسلامی مناسبت 21 رجب المرجب کو ہے، جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا روز میلاد ہے۔ اگر اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا مقتل میں ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس گھر میں سکون ملتا ہے کہ جہاں پہ میری زوجہ جناب رباب اور میری بیٹی جناب سکینہ ہوتی ہیں، اور پھر علماء نے مقتل میں لکھا ہے، جیسے اعیان الشیعہ میں روایت ہے
کہ در حقیقت امام علیہ السلام کی اس بیٹی کا نام سکینہ نہیں تھا بلکہ لقب سکینہ تھا، اس لیے کہ مولا حسین کو ان سے تسکین ملتی تھی، ان سے سکون ملتا تھا، اس وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ اور پھر اگر آپ سارے واقعے کربلا میں دیکھیے جہاں پہ حضرت علیہ السلام نے بتایا کہ کربلا کا جو ایک مارکہ ہے وہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ 6 ماہ کے بچے اقتدار کے لیے میدان میں نہیں ذبح کیے جاتے، بلکہ یہ سراسر ظلم ہو رہا تھا۔ ویسے ہی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی اگر آپ سیرت پڑھیے، جو ان کے مظالم ہیں انہوں نے برداشت کیے، اس سے بھی ہر منصف مزاج انسان، اس کا تعلق کسی طبقے سے ہو، کسی مذہب مسلک سے ہو، وہ یہ مانتا ہے کہ کربلا میں اور اس کے بعد کوفہ و شام کے مظالم میں ہونے والی بربریت وہ در حقیقت ایک درندگی تھی، اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مالک ہمیں ائمہ اہل بیت کی سیرت کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ان کا تابع فرمان بنائے۔ ائمہ معصومین کی ذات پر، شہداء کربلا کی ذات پہ مل کی بلند السلام۔ اور پھر اسی ہفتے کے اندر جو دوسری اسلامی مناسبت آئے گی وہ 24 رجب المرجب ہجرت کے 7ویں سال خیبر کا قلعہ فتح ہو رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو جو یہودیوں کی اصل سرزمین تھی یہ فلسطین کے علاقے کے رہنے والے تھے، جہاں آج کل مقبوضہ فلسطین ہے اور کچھ فلسطین کا علاقہ ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی مقدس کتاب توریت میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی میں جو زمانے میں جو نبی ظاہر ہوں گے وہ در حقیقت یثرب کے علاقے میں ظاہر ہوں گے، وہ سارے جو ایک پہاڑی علاقے کی انہوں نے پٹی دیکھی تو یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے کچھ خیبر میں آباد ہو گئے اور کچھ یثرب میں آ کے آباد ہو گئے۔ لیکن جب رسول خدا مدینہ تشریف لے کے آئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلایا تو سب سے زیادہ مزاحمت یہ یہودی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہودی اقربا پروری بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کے اندر تعصب بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ یہودی ایک خاندان کو تصور کرتے ہیں کہ جو در حقیقت جناب یعقوب کی اولاد یہودا کی نسل میں سے ہو، صرف وہی یہ دین قبول کر سکتا ہے۔ یہودیوں کے اندر کوئی مشنریز نہیں ہوتی، کوئی ان کی ہر تبلیغی سرگرمیاں نہیں ہوتی کہ وہ کوشش کریں میں مسلمان کو یہودی بنا لوں یا عیسائی کو یہودی بنا لوں، نہیں، بلکہ اگر کوئی یہودی مذہب اختیار بھی کرنا چاہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، یعنی اس کا ان کے اندر تعصب موجود ہے۔ اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بھی ہماری نسل میں سے ہوگا، لیکن جب آخری نبی ظاہر ہوئے تو وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو جب ایک انہوں نے یہ دیکھا اپنے خاندانی تعصب کی بنیاد پہ کہ چونکہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں، انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا، اور دوسری اس کے سبب یہ تھا کہ جو نبی نے ایک نظام دیا تھا، چونکہ یہودیوں نے اس وقت سود کا جال بچھایا ہوا تھا، سارے انسانوں کو اپنے اقتصادی شکنجے میں کسا ہوا تھا، رسول خدا کے نظام کے تحت سودی نظام کی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اس مذہب اور دین کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں معاشی طور پر بھی نقصان ہوگا، اس لیے انہوں نے رسول کا انکار کر دیا۔ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے اور زیادہ ان کی سب سے بڑی طاقت خیبر کے علاقے میں رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ مدینے سے شمال کی جانب 60 میل کے فاصلے پہ واقع تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جب جنگ احد اور جنگ خندق ہوئی، چونکہ جنگ خندق میں ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف تمام کافر اور مشرکوں کی گروہوں سے ملاقات کر کے انہیں کہا کہ ہم اسلام پر مل کے حملہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خیبر کے یہودیوں میں مکمل اس نے ابو سفیان اور اس کے لشکر کا ساتھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے قبائل تھے مدینے کے اندر جنہوں نے رسول کے ساتھ عہد شکنی کی، اور وہ عہد شکنی کرنے کے بعد خیبر کے یہودیوں نے انہیں پناہ دے دی تھی۔ اب رسول خدا کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ہم اسلام کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ خیبر کے علاقے سے ہوتی ہیں۔ پھر خیبر میں یہودیوں کے ساتھ مختلف قلعے تھے اور یہ لوگ انتہائی منظم زندگی گزارتے تھے، تہذیب و تمدن کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔
اپنی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے اور انہوں نے حفاظتی دیواریں بنا رکھی تھی۔ رسول خدا نے 1600 اصحاب کا لشکر دیا، جن میں 100 کے قریب سوار تھے، اور رسول خدا نے جا کے رات کی تاریکی میں خیبر کے اطراف میں مکمل طور پر محاصرہ کر دیا تھا۔ رسول یہودی اپنی زمینوں پہ جانے لگے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہمارے اطراف حصار کیا ہوا ہے، تو وہ ڈر سہم کے اپنے قلعوں کے اندر محصول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا آپ جزیہ دینا قبول کر لیں، اگر یہ دونوں آپ قبول نہیں کرتے تو پھر آپ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تب وہ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ تھے، نہ جزیہ دینے کے لیے۔ اب رسول خدا نے ان کے قلعوں کے جانب مختلف مسلمانوں کو روانہ کیا، یہاں تک کہ تاریخ طبری کی دوسری جلد اور سیرت ابن ہشام کے اندر ان مسلمان سپہ سالاروں کے نام بھی موجود ہیں کہ جو پہلے دن گئے اور پھر یہودیوں کے ڈر سے فرار ہو کے واپس آ گئے، پھر دوسرے دن ایک اور سپہ سالار گئے، وہ بھی یہودیوں کے ڈر سے واپس آ گئے، پھر اس کے بعد ایک اور شخص کو رسول خدا نے بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت کی دلیل ہے۔ یعنی یہ جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل کسے ہونا چاہیے، قرآن نے فضیلت کے 3 معیار دیے ہیں، ان میں ایک فضیلت کا معیار یہ ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جو رسول کے بعد سب سے بڑا عالم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ دوسرا قرآن نے معیار یہ دیا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے میدان جہاد میں لڑنے والوں کو، گھر میں بیٹھنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ کیا مولا علی سے بڑا کوئی میدان جہاد میں ہمیں آگے بڑھ بڑھ کے نظر آتا تھا؟ جو سب سے زیادہ جہاد میں پہلی صفوں میں تھا وہی فضیلت نبی کے بعد رکھتا ہے۔ تو رسول خدا نے یہاں پہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو صحیح بخاری کے اندر ہے لَأُعْطَيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں اسے علامت دوں گا جو در حقیقت پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، وہ میدان سے فرار ہونے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش ہے جو رسول نے یہاں پہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ ہمیں میدان کا پھر سالار بنایا جائے لشکر کا۔ یہاں پہ اگرچہ بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام خیبر میں موجود نہیں تھے، وہ مدینے میں موجود تھے، نہیں سوائے ایک جنگ کے، اور وہ جنگ تبوک ہے۔ اس کے علاوہ ہر جنگ میں مولا علی نبی کے ساتھ ساتھ رہے، اور جنگ خیبر میں بھی مولا علی میدان خیبر کے اندر موجود تھے۔ بس یہ ہے کہ مولا علی ابھی تک میدان کے لیے نہیں لڑے، شاید اس میں بھی رسول کی مصلحت ہو کہ کوئی یہ کہے کہ ہر میدان میں آپ علی کو آگے کر دیتے ہیں، اس لیے رسول خدا نے پہلے دیگر افراد کو بھیجا تھا، اور اگلے دن صبح کو جب رسول خدا نے کہا این علی، کہ علی کہاں پہ ہے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، ان کو آشوب چشم ہے، وہ نہیں آ سکتے۔ رسول خدا نے کہا نہیں، علی کو بلاؤ۔ رسول نے اپنا لوح رسالت حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگایا، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو میدان میں بھیجا۔ اب کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام لشکر لے کے گئے تو وہاں پہ حارث نامی یہودی مولا علی کے مقابلے میں آیا، مولا نے اسے قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد حارث کا بھائی جو مشہور عرب میں ایک بہادر مشہور تھا جسے مرحب کہتے ہیں، پھر وہ مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا، اور اس نے اپنے تعارف میں جو اشعار پڑھے تھے، مولا نے اس کے مقابلے میں مشہور زمانہ جو مولا کا مصر ہے، مولا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ تو مولا علی نے مرحب کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد مولا نے 7 قلعے فتح کیے ہیں۔ اب اگر آپ یہ جنگ خیبر پڑھیں
یہاں تک کہ جنگ خیبر پڑھنے کے بعد بسا اوقات جو مولا کا چاہنے والا ہے لیکن علم سے دور ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، شاید یہ صرف ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ میں فی الحال عالم اہل تشیع نہیں، اہل سنت علماء نے طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا، تاریخ یعقوبی کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب مولا علی ایک کے بعد دوسرے قلعہ کو فتح کر رہے تھے تو یہودی تیر اندازوں نے کہا اگر علی کا راستہ روکنا ہے تو مسلسل علی پر تیر مارنے شروع کر دو، اس لیے کہ علی تیروں میں آگے نہیں ہمارے قلعوں کی جانب بڑھ سکے گا۔ اب یہاں پہ جو اہل سنت عالم نے بھی لکھا ہے، کہا خیبر کا جو دروازہ تھا وہ لکڑی کا نہیں تھا بلکہ چٹان کا بنا ہوا تھا۔ مولا علی نے چٹان کے اس دروازے کو اپنے لیے ایک صبر بنا دیا۔ یعنی اس میں ایک انسان تعجب کرتا ہے کہ مولا علی حیدر کرار نے جو وہاں پہ اپنے قوت و شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اور پھر وہ اہل سنت عالم لکھتے ہیں، کہا جب مولا علی نے جنگ کے بعد اس چٹان کے دروازے کو رکھ دیا تو 6 صحابیوں نے مل کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرنا۔ اور پھر روایت ہے کہ خیبر کا وہ دروازہ 22 لوگ مل کے کھولا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ انسان تعجب کرے گا، اور اس حوالے سے بہار الانوار میں خود مولا علی کا شورا موجود ہے کہ انسان تعجب کرے جس اتنے افراد ملا کے نہ کھول سکتے ہیں نہ اسے ہٹا سکتے ہیں، پھر مولا علی علیہ السلام نے کیسے اسے اٹھا لیا تھا۔ خود مولا علی وہاں فرماتے ہیں کہ ما قلعتها بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت الہیہ، علی اسے اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑ رہا تھا بلکہ علی الہی عطا کردہ قوت سے اسے اکھاڑ رہا تھا۔ تو اس لیے یقیناً بس اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بار بار خیبر کے قصے سنائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی شاید اپنے بچوں کو مولا علی کی شجاعت سے دور رکھنے کے بہانے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بار بار مولا علی کے یہ قصے سنانے چاہیے۔ جو بچپن سے اپنے بچے کو مولا علی کی شجاعت کے قصے سنائے گا اس کا بچہ کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ اور اس لیے مولا کی یہ شجاعت کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں کہ قرآن نے جو ایک فضیلت کا معیار دیا ہے نبی کے بعد وہ جہاد اور شجاعت ہے۔ اگر مولا علی سے بڑے کوئی جہاد میں آگے بڑھ کر کے حملہ کرے یا شجاع ہو تو ہاں وہ نبی سے افضل ہونے چاہیے، لیکن ہمیں ہر میدان میں مولا علی پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے خیبر کے یہودیوں کے مقابلے میں ہر کوئی جاتا رہا، لیکن اسی وقت خیبر کے یہودیوں کو شکست ہوئی کہ جب علی حیدر کرار جا رہے ہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہودیوں نے آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے جب مل کے اپنے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ مملکت قائم کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اسی اصل ٹھکانے کی طرف لوٹنا چاہیے جہاں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، اور یہاں تک کہ آج تک اس ملک کی کوئی سرحدیں نہیں ہے، کہیں سے فلسطین کے علاقے کو قبضہ کیا گیا، کہیں سے شام کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا، کہیں سے لبنان کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا، کہیں سے اردن اور مصر کے علاقے پہ قبضہ کیا گیا، اور ان یہودیوں نے اپنی ایک ریاست قائم کر لی اور دیکھا ہم نے کہ مصر پہ وہ حملہ کبھی کرتے تھے، کبھی اردن پہ حملہ کرتے تھے، کبھی شام پہ حملہ کرتے تھے، کبھی لبنان پہ حملہ کرتے تھے، ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو گئے، یہاں تک کہ اسلامی سربراہی کانفرنس تنظیم کی بنیاد انہیں یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی جب مسجد اقصی چل رہی تھی، لیکن آج تک مسلمان ان کے مقابلے میں کبھی فتح حاصل نہیں کر پا رہے تھے، اور یہاں تک کہ جو مسلمان ان کے مد مقابل مخالف نظر آنے چاہیے وہ ہمیں یہودیوں کی آغوش میں بیٹھے نظر آ رہے تھے، لیکن دنیا نے 2006 میں دیکھا کہ جیسے خیبر کے یہودیوں کو علی حیدر کرار شکست دے رہا تھا، ویسے ہی علی کے ماننے والے سید حسن رسول اللہ کی قیادت میں حزب اللہ کی ایک تنظیم
ہے، وہ آج بھی ان یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ اگر آج کا یہودی کسی سے ڈرتا ہے تو دیکھ لیجئے وہ صرف علی ابن ابی طالب کے جان لیوا ہے، وہ علی ابن ابی کے شیعہ میں حیدر کردار ہے۔ تو ہے کہ مالک ہمیں مولا علی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔